السلام علیکم ناظرین میں راجہ بشارت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان نے پہلا ٹیسٹ زمبابوے کے خلاف جیت لیا اور انتہائی شاندار فتح حاصل کی۔ یہ پاکستان کی جیت جو تھی وہ ایک اننگز اور 116 رن سے ہوئی ہے۔ اب کہنے والے بہت سارے یار دوست تو یہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ زمبابوے کی ٹیم تو کمزور ٹیم ہے، اس میں کیا ایسا ہے۔ ناظرین، ایک بات تو یہ ہے کہ میں تو زمبابوے کی ٹیم کو کسی طور پہ بھی کمزور نہیں سمجھتا۔ زمبابوے کی ٹیم اس وقت بہت شاندار ٹیم ہے اور خاص کر جو ان کا بالنگ اٹیک ہے وہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی ٹیم کو بھی بہت آسانی سے آؤٹ کر سکتا ہے، اور انہوں نے کچھ ایسا دکھایا بھی، جیسے اس میچ کی ہائی لائٹ جو تھی، جو سب سے بڑی ہائی لائٹ سب دنیا میں سمجھی گئی، وہ بابر اعظم کا 0 کے اوپر آؤٹ ہونا تھا۔ تو ناظرین، کسی صورت میں بھی زمبابوے کی جو ٹیم ہے وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے فاسٹ بالرز ہیں، خاص کر رضا ربانی اور دوسرے جو ہیں سپنرز اس کے پاس بہت اچھے ہیں، بیٹسمین اچھے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو جیت ہے یہ بہت اچھی ہے۔ اس وقت ٹیم نے ایک اٹھان پکڑی ہوئی ہے، جس طرح ٹیم ون ڈے کھیلی، پھر جناب ٹیم T20 کھیلی، اسی طرح ٹیسٹ میچ بھی جو ہے وہ پاکستان ٹیم نے کھیلا۔ ناظرین، اس ٹیم میں حسن علی مین آف دا میچ قرار پائے، اور حسن علی نے بہت ہی شاندار بالنگ کی۔ حسن علی نے جہاں سے چھوڑا تھا T20، آخری T20 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت ہم جیتے تھے، اور وہ بہت زبردست ہمیں واپس لے کے آئے تھے میچ میں، اور بہت زبردست بولنگ کی تھی۔ انہوں نے اپنی فارم کو برقرار رکھا ہے، اور T20 جیسی ہی بالنگ انہوں نے ٹیسٹ میچ میں بھی کی ہے، اور پہلی اننگز میں 4 وکٹیں اور دوسری اننگز میں 5 وکٹیں لے کے انہوں نے اپنے کیریئر کی سب سے اچھی بالنگ جو ہے وہ کی ہے۔ تو حسن علی جو ہے وہ مین آف دا میچ قرار پائے، اور اس چیز کو وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھا جائے، پاکستان کی بیٹنگ میں اوپنرز نے بہت اچھا سٹارٹ دیا۔ عابد علی اور عمران بٹ دونوں نے 50s بنائی، اور بہت ہی اچھی ایک ہمیں جو ہے وہ پارٹنرشپ دی اوپننگ میں۔ میں عمران بٹ کے بارے میں تھوڑی سی ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران بٹ کیونکہ ٹیم میں آئے ہیں اور ابھی تک کھل کے کھیل نہیں رہے ہیں، کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ نئے نئے اوپنرز آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ شاید اپنا وہ بچانا چاہتے تھے کہ میں ٹیم کے ساتھ رہوں، تو حد سے زیادہ وہ محتاط تھے، ورنہ جتنا دیر وہ کھیلے ہیں وہ سنچری کوئی بات نہیں تھی ان کے سامنے۔ بہرحال وہ بہت ہی اچھا کھیل، اور بدقسمتی سے 91 رن کے اوپر وہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد عالم کیا کر رہا ہے۔ فواد عالم تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب جتنی بھی اگر آپ دیکھیں کہ بیٹنگ ہماری ہوئی ہیں ٹیسٹ میچوں میں، پچھلے یہ 6-7 ٹیسٹ میچز جو کھیلے ہیں، اس میں فواد عالم کا ہی سکور سب سے زیادہ ہے، اور فواد عالم نے بہت ہی اچھی اننگز کھیلی۔ ناظرین، جیسے میں عمران بٹ کے بارے میں کہہ رہا تھا، فواد عالم جو ہے، ان میں خوبی یہ ہے کہ ان کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے۔ یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتے، اور جناب اپنے سٹوکس کھیلتے ہیں، کھل کے کھیلتے ہیں اور اچھا کھیلتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے۔ بہت اچھا ہک کرتے ہیں، بہت اچھا پل کرتے ہیں، بہت اچھا کٹ مارتے ہیں، تو بہت ہی اچھا کھیلے فواد عالم، اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم۔ اگر بالنگ میں کوئی سب سے بڑی کارکردگی تھی تو وہ حسن علی کی تھی، اور اگر بیٹنگ میں کوئی سب سے بڑی کارکردگی تھی اس میچ کے جیتنے میں تو وہ فواد عالم کی تھی۔ اور زندہ باد فواد عالم، آپ اپنی فارم کو اسی طرح برقرار رکھیں، اور پاکستان کو انشاءاللہ یہ بہت ساری فتوحات اور بھی دلائیں گے۔ اس میچ میں ایک اور بات یہ ہوئی کہ 50 وکٹیں حاصل کی شاہین شاہ آفریدی نے، اور شاہین شاہ آفریدی نے یہ 50 وکٹیں اتنے ہی میچوں میں حاصل کی جتنے میچوں میں وسیم اکرم نے یہ جو ہے وکٹیں حاصل کی تھی۔ تو شاہین شاہ آفریدی کو بھی یہ سنگ میل عبور کرنے کی مبارکباد۔ لیکن پھر بات آ جاتی ہے یاسر شاہ نے 50 وکٹیں صرف اپنے 9 ٹیسٹ میچوں میں لے لی تھی۔
تو ایک حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو اسپنرز ہیں جیسے مرلی دھرن کھیلتا رہا، شاہین وان کھیلتا رہا، عبد القادر اتنا لمبا عرصے تک کھیلے اور ہر میچ کے ساتھ وہ بہتر ہوتے گئے. تو اب یاسر شاہ کی کارکردگی جو ہے اس کا افسوس رہے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ یاسر شاہ فرسٹ کلاس میں پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ ٹیم میں آئیں گے. ان کی کمی جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں تو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ناظرین، اس میچ میں اگر آپ یہ کہیں کہ بہت سارے یار دوست کہہ رہے ہیں کہ یار زمبابوے کی ٹیم بہت کمزور تھی، تو 3 دن میں ان کو آؤٹ بھی کیا اور ایک اننگ سے ان کو شکست بھی دی، تو صاحب تو برابر ہو گیا نا. تو آپ بار بار یہ کہہ کے تو جو ہماری جیت کی خوشی ہے اس کو مان نہ کریں. اور اسی مبارکباد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.